आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجانا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ المصطفیٰ ورسولہ المجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز ناظرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بے پناہ شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب الاولاق باعث تخلیق کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی. کرم پر کرم، بالا کرم یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے رمضان المبارک جیسے عظیم المرتبت مہینے سے ہمیں ملایا. یقیناً یہ مہینہ ایک مہمان کی طرح ہے ضرور، لیکن اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے. جتنا ہو سکے ہر ممکنہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کو اس کی قدردانی کے ساتھ رخصت کریں. جس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ہمارے گھر جب خوشیوں کا موقع آتا ہے یعنی شادی بیاہ کا وقت آتا ہے تو جس طریقے سے نئے رشتے ہمارے گھر آتے ہیں
تو ان کی ہم ہر ممکنہ طور پر ان کی خاطر تواضع کی جاتی ہے، یعنی رائے برابر بھی کمی ہونے نہیں دیتے ہم۔ بڑے چھوٹوں کو کہتے ہیں، چھوٹے بڑوں سے مشورہ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ ہمارے لیے قصور رہ جائے۔ تو ناظرین محترم، یہ دنیاوی رشتے اس وقت تک جب تک کہ ہمارے جسموں میں سانس باقی ہے۔ ملک الموت کے آنے پر، روح قبض ہونے پر سانس رک جاتی ہے تو سارے رشتے ہمارے یہیں پر تمام ہو جاتے ہیں۔ تو اس فنا ہونے والی دنیا میں ان فنا ہونے والے رشتوں کو ہم اتنا اہمیت دیتے ہیں، تو ناظرین محترم، یہ ماہ مبارک، یہ ماہ صیام، یہ قرآن کی نزول کا مہینہ، یہ عبادت کا مہینہ، یہ ریاضت کا مہینہ، جی یہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اپنے ساتھ لیے ہوئے آیا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کی بھی اتنی ہی تعظیم کرنی چاہیے، اتنی ہی قدردانی کرنی چاہیے جتنا کہ ہم فنا ہونے والے رشتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بلکہ رمضان المبارک کے ساتھ تو ہمیں ایسے جڑنا چاہیے جیسا کہ بتلایا جاتا ہے کہ سال کے 11 مہینے آپ کسب معاش، یعنی اپنی پیٹ کے لیے محنت کرو، اپنی آل اولاد کو کھلانے کی فکر کرو، فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ۔ لیکن جب رمضان المبارک جیسا عظیم المرتبت مہینہ تمہارے درمیان جلوہ گر ہوتا ہے تو ہمیں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں 11 مہینے تم نے کمایا، 11 مہینے تم نے دنیا کی دولت کو حاصل کی، ایک مہینہ تمہارے پاس بطور مہمان آ رہا ہے، اس ماہ مبارک کو اس طریقے سے گزارو کہ اخروی دولت کا ذخیرہ تم جمع کر لو۔ یعنی رمضان المبارک کو اس کے قدردانی کے ساتھ رخصت کرو، اس کی تعظیم و تکریم کے ساتھ رخصت کرو، تاکہ یہی اعمال جو تم رمضان میں کر رہے ہو غیر رمضان میں تم کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ عام لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے، اللہ والے تو ہیں جو اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں، وہ تو ہمیشہ رمضان ہو کہ غیر رمضان وہ ہمیشہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم رمضان المبارک کو جتنی تعظیم و تکریم کے ساتھ رخصت کرو گے، یقیناً اس مہینے کی برکتیں ایسی ہوگی کہ سکرات کے وقت بھی تمہیں کوئی تکلیف، کوئی عار نہیں ہوگا۔ جب ہمارے ہی دوست احباب، ہمارے ہی بھائی، دیگر رشتہ دار جب ہمیں غسل دیں گے، کفن میں لپیٹیں گے، اپنے کاندھوں پر سوار کریں گے، مسجد لے جا کر نماز جنازہ پڑھیں گے، دعائیں مغفرت کریں گے، پھر وہاں سے اپنے کاندھوں پر سوار کر کے شہر خموشہ لے جائیں گے۔ بڑے بڑے شہروں کے نام تو ہم سنے ہیں، لیکن شہر خموشہ وہ جہاں سب کے سب بالکل خاموش رہیں گے، قبرستان، وہاں لے جا کر جب ہمیں قبر میں اتاریں گے، خود اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی ڈالیں گے۔ جو باپ، جو بھائی، جو اولاد، جو بھی رشتہ ہم سے جتنی محبت کیا کرتے تھے، وہ سب کے سب اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر ہمارے منہ پر، ہمارے کفن پر، ہمارے قبر میں ڈالتے جائیں گے۔ تو وہاں کی سختی سے بچنا ہے تو کم سے کم ناظرین محترم، رمضان المبارک جیسے عظیم المرتبت مہینے کو پا کر اس کی قدردانی کریں۔
جیسا کہ آپ نے سٹی انڈیا نیوز ٹی وی کی جانب سے اس احقر کی زبان سے بھی سنا ہے، دیگر علماء سے بھی سنا ہے، دیگر مشائقین اعظام سے بھی سنا ہے، جگہ جگہ سے آپ یہ صدائیں سنتے ہیں کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، کلوز کر دیتا ہے، اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اوپن کھول دیتا ہے، اور شیاطین کو سارے جکڑ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ جیسا قرآن نے کہا نا، من شر وسواس الخناس، کہ ایمان والو یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا رمضان کا مہینہ جب میں عطا کروں اپنے بندوں کو تو اس وقت میں شیطان کو بھی قید کر دیتا ہوں، تاکہ میرے بندے سکون و راحت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میرے اور میرے حبیب کی رضا کے لیے، میرے اور میرے حبیب کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرے اور رمضان المبارک کی تعظیم و تکریم بجا لائیں۔ تعظیم و تکریم سے مراد رمضان میں آپ کو عبادت کرنی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے ہم گناہ گاروں سے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ صرف روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر ادا کرنا، سخاوت کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، صرف یہی اعمال نہیں ہیں۔ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے فرمایا رمضان امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یقیناً ناظرین محترم، رمضان المبارک کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا مہینہ قرار دیا، اپنی امت کی جانب منسوب کیا، تو اس ماہ مبارک میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور بالخصوص سٹی انڈیا نیوز ٹی وی کی جانب سے جو پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں اس پر آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا۔ استقبال رمضان کے بعد کا پروگرام آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا 3 رمضان کو، خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وصال کے موقع پر۔ پھر 10 رمضان المبارک کو ام المؤمنین شہزادی اسلام زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال۔ پھر اس کے بعد آپ نے ملاحظہ فرمایا 17 رمضان المبارک کے دن اسلام کی پہلی جنگ بدر کے متعلق، اور اسی دن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال۔ پھر 20 رمضان المبارک حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت۔ پھر تاخیراتوں کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے، اعتکاف بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر 22 رمضان المبارک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، جو نبی کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ماجدہ ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد۔ پھر 20 رمضان المبارک
جہاں شہادت علی کا موقع ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، وہیں پر 20 رمضان المبارک میں بتایا جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، فتح مکہ ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں رمضان میں طے کی گئیں، تو یعنی اہل ایمان کو یہاں جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ امہات المومنین کا یوم وصال، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی یوم ولادت، یہ سب بازو رکھنے کے بعد بھی اگر دیکھیں شہادت ہے جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، جنگ بدر، فتح مکہ، یہ سب نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد کے واقعات ہیں۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، کیسے کیسے مصائب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ملاحظہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، برداشت کیا ہوگا۔ تو اب رمضان امتی، جو نبی نے فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، تو اسی لیے کہ اہل ایمان کو جھنجھوڑا جائے، یعنی اس کے ایمان میں تازگی پیدا کی جائے اور اسلام کی تاریخ سے اس کو واقف کروایا جائے، تعلیمات اسلامی پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی جائے۔ اسی وجہ سے وہ رمضان امتی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے فرما کر ہمیں یہ چیزیں عطا کی کہ ہم رمضان کو صحیح معنی میں اس کی تعظیم و تکریم بجا لائیں، کیونکہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش ہونے کے بعد یہ رمضان، یہ روزہ، یہ قرآن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک آ پہنچی ہے۔ آج اسلام کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو ناظرین محترم، ابھی رمضان المبارک اپنے اختتام کی جانب رواں دوا ہیں، جہاں آج ہم رمضان المبارک کے چوتھا جمعہ، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، الوداع 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 یا شہر رمضان، الوداع یا شہر رمضان، الوداع یا شہر القرآن، الوداع یا شہر التراویح، الوداع یا شہر الصوم، الوداع یا شہر الزکوٰۃ، الوداع یا شہر التسبیح و تحلیل، الوداع الوداع الوداع۔ رمضان اب ہم سے رخصت ہونے پر ہے۔ ناظرین محترم، آپ سے اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ جمعہ کا دن بھی جو فضیلت والا دن ہے، جس دن کے تعلق سے خود قرآن شریف میں ایک سورۃ الجمعہ نازل کیا گیا، بہت بڑی فضیلت والا دن ہے۔ مومنین کے لیے عید کا دن کہلاتا ہے، اس کی فضیلت بھی تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ جمعہ رمضان المبارک کے اختتام پذیر ہونے کا جمعہ ہے، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج رمضان المبارک کی 24 تاریخ ہے، 24واں روزہ آج ہم مکمل کر رہے ہیں جمعۃ الوداع میں۔ باقی 5 روزے، 6واں روزہ بھی اگر مل جائے تو خدا کی نعمت ہوگی۔ تو اگرچہ کہ ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو رمضان کو پا کر اس کی صحیح معنی میں قدر نہیں کی ہوگی، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں نے نہیں کیا۔ اگر ہم محاسبہ کر لیں، ہم اپنے طور پر محاسبہ کر لیں کہ اگر ہم میں سے کوئی کوتاہی بڑھتی ہے، روزے چھوڑے ہیں، تراویح چھوڑی ہے، نمازیں چھوڑی ہیں، جو بھی ہمارے اعمال صالحہ میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو ہمیں چاہیے
موقع ہے ہمارے پاس، ابھی 5 دن مکمل ہمیں مل رہے ہیں، اس کو غنیمت جانیں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے رمضان کے استقبال میں بتلایا گیا کہ روزہ دار جب بوقت افطار دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا کہ میں روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا۔ روزہ دار جب بوقت افطار دعا کرتا ہے تو اللہ کے مقرب کردہ فرشتے اس روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ روزہ دار جب دعا کرتا ہے بوقت افطار، دریا میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ روزہ دار جب اپنی سوکھی زبان، سوکھے حلق سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، رب کی رحمت جوش مارتی ہے۔ تو اس لیے موقع ہے، اگر کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں اپنے رب سے مغفرت طلب کر لیں۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، یعنی وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، گناہوں کو مٹنے والا ہے۔ جب مجھ جیسے گناہگار اگر کوئی گناہ کر لے، اگر دنیا کے کسی انسان نے دیکھا تبھی تو معلوم ہوگا۔ اگر مجھ جیسا گناہگار کوئی تنہائی میں کوئی گناہ کرے، سوائے رب کے کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن میدان محشر جب برپا ہوگا وہاں سارے اعمال سب کے سامنے کھولے جائیں گے۔ تو اسی لیے موقع دیا جا رہا ہے، ابھی اپنے رب کو راضی کر لیں، اللہ رب العالمین ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے گا تو میدان محشر پہ بھی اس عیوب کو کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ ہم رب العالمین سے توبۃ النصوحہ کر لیں، مغفرت طلب کر لیں، گناہ معاف کر دے اللہ رب العالمین، تو کوئی میدان محشر میں ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ تو لہذا رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، تعظیم کریں، نہ جانے پھر آنے والے سال رمضان تک ہم رہیں یا نہ رہیں۔ اگر رہیں تو صحیح سلامت رہنا یہ بھی تو ضروری نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا سال گزشتہ شب معراج کے دن سے جو بیماری ہمیں گھیر لی ہے، معراج کی رات بھی ہم نے گنوا دی، برات بھی گنوا دی، رمضان کا مہینہ ہمارا چلا گیا، تاخیراتیں ہماری چلی گئی، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے اعتکاف کا موقع نہ ملا، عید کی نماز تک ہم نہیں پڑھ سکے۔ تو آج موقع دیا گیا ہے سدھرنے کا، سنورنے کا۔ اپنے آپ کو سدھائیے، اپنے آپ کو سدھائیے، کسی اور کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی کا ٹھیکہ لے کر نہیں بیٹھے۔ ہاں، اگر ہماری کفالت میں پلنے والوں میں چھوٹے معصوم بچے ہیں جن پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، ان کی ہم تربیت کر سکتے ہیں۔ جو بڑے ہیں، بشعور ہیں، عقل رکھتے ہیں، اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ عمل نہ کریں، ترغیب دیں، تلقین کریں، لیکن کسی اور کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا ہے۔ خود ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اپنے آپ کو سدھارنے سنوارنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں ناظرین محترم، اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیں، اللہ رب العالمین نے جب ہمیں پیدا فرمایا اسی وقت ہمارے ساتھ ہمارا رزق بھی پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ رزق کا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تقدیر کا لکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق کا چھیننے والا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں نا، وہ منہ کا نوالا نہیں چھینتے، وہ تمہارا کھانا نہیں چھینتے۔ یہاں تک کہ بتلایا گیا اگر کوئی بندہ بستر مرض میں مبتلا ہے، قسم پرسی کے عالم میں ہے، نہ سانس آ رہی ہے نہ سانس جا رہی ہے، اب وہ لڑ رہا ہے سانس کے ساتھ، تب بھی اس کے لیے بتایا جاتا ہے
کہ اگر اس کے مقدر کا ایک دانہ بھی اگر دنیا میں ہے، ایک چمچ پانی بھی، ایک چمچ، ایک اسپون پانی کا قطرہ، ایک قطرہ بھی اگر ہے اس کا باقی، تو وہ ایک دانہ کھا کر، وہ پانی کا ایک قطرہ پی کر ہی مرے گا، اس سے پہلے نہیں مر سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، میں تمہیں رزق دینے کا وعدہ کیا ہوں، رزق دوں گا۔ تمہارے پاس اگر کیپیسٹی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کسی اور کے ذریعے سے صحیح دوں گا، میں رزق دوں گا۔ تو پھر جب ہمارے گناہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالی ہمارے رزق کو نہیں روکے گا، اللہ رب العالمین ہمارے رزق کے دروازے کو بند نہیں کرے گا، بلکہ ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لے گا۔ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، ہم سمجھتے ہیں کاروبار میں اتنا مگن رہے کہ ہم تراویح نہیں پڑھ سکے، ہم یہ کہتے ہیں کیا کریں گے، رمضان میں ہی کاروبار زیادہ ہوتا ہے، نماز ہم نہیں پڑھ سکے۔ مگر یاد رکھو، نہ جانے قیامت کا سورج کب طلوع ہونے والا ہے، چونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں میری امت کا حال 1400 برس تک بتلاؤں گا۔ 1400 برس کے بعد 15ویں صدی جہاں آئے گی، وہاں میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کس موڑ پر چلے گی، میں نہیں بتا سکتا، اللہ ہی خیر کا معاملہ کرے۔ تو ناظرین محترم، یقیناً وہ دور آ چکا ہے کہ آج ہم دین اسلام کو چھوڑ کر دنیا پر توکل کر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کاروبار میں مصروف تھا، وقت نہیں ملا، رمضان ہی کا مہینہ ہے کمانے کا۔ ارے رمضان صرف دنیا کی دولت کمانے کا نہیں، دین کی دولت کمانے کا موقع ہے دراصل۔ ہاں، اگر کوئی حضرات دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی حاصل کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی حاصل کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن بعض ایسے ہیں جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں، صرف دنیا کا پیٹ پالنا چاہتے ہیں۔ کئی ایسے آپ دیکھ لیجئے، آپ سروے کیجئے، آپ مارکیٹ میں نکلیے، کئی ایسے جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑا گناہ اور کیا چاہیے، اس سے بڑی غلطی اور کیا چاہیے، اس سے بڑی نافرمانی اور کیا چاہیے؟ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ، اپنے آپ کو سدھارنے سنوارنے کا موقع ہے، سدھار لیجیے۔ قرآن فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ لوگوں تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سن کر کہتے تھے مولانا ہم کیا کریں گے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، شیطان ہمیں بہکا رہا ہے۔ اب وہی مولانا آپ سوال کر رہے ہیں، بھائی صاحب اب رمضان سے پہلے کہے تھے کہ عبادت کرنا چاہ رہے تھے، شیطان بہکا رہا تھا، اب تو یہاں اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے کہ رمضان کے چاند کے نظر آنے کے فوراً ساتھ ہی اللہ رب العالمین شیاطین کو سارے جکڑ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ اب کس نے بہکایا آپ کو تراویح پڑھنے سے، اب کس نے بہکایا روزہ رکھنے سے، اب کس نے بہکایا قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، اب کس نے بہکایا اعمال صالحہ کرنے سے؟ کیا جواب دو گے؟ کچھ جواب نہیں پڑے گا۔ تو پھر جب جس مولانا سے تم یہ کہتے ہو کہ شیطان ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے، تو رمضان کے آنے پر وہی مولانا پوچھے تو کوئی جواب نہیں دے پاتے، تو میدان محشر میں کیا کرو گے؟ جہاں فرشتہ پوچھے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جہاں تمہارے سامنے دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو نعمتوں سے تمہیں سرفراز فرمایا ہے، جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، ان تمام نعمتوں کو تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور فرشتہ بندے سے پوچھے گا، خدا برتر کی ذات مقدسہ روبرو ہوگی، فرشتہ پوچھے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتا اے بندے اب رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ تو نے فلاں وقت فلاں مسجد میں بیٹھ کر فلاں عالم کا بیان سنا تھا، فلاں عالم نے تجھ کو رمضان کی قدر بتلائی تھی، تو نے فلاں وقت
ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، فلاں ٹی وی کے ذریعے، فلاں چینل کے ذریعے فلاں نے تجھے یہ باتیں بتائی، سن رہا تھا، تو پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ اب کون سے بات سے چھٹکارا چاہتا ہے تو؟ اب کن کن باتوں کو جھٹلانا چاہتا ہے؟ تو لہٰذا ناظرین محترم، وہاں رب کی بارگاہ میں ہم جھٹلانے کی اگر کوشش کر بھی لیں، جھٹلانے کی کوشش کر بھی لیں، ہرگز قطعاً نہیں جھٹلا پاؤ گے، کیونکہ دنیا میں ہے تو صرف ہمارے منہ میں ایک زبان ہے، لیکن جو میدان محشر برپا ہوگا تو وہاں اللہ رب العالمین ہمارے ہاتھ کو بھی زبان دے گا، پیر کو بھی زبان دے گا، آنکھ کو بھی زبان دے گا، کان کو بھی زبان دے گا، ہونٹ کو بھی زبان دے گا، دانت کو بھی زبان دے گا، زبان کو بھی زبان دے گا، زبان ہاتھ سے وہ گواہی دیں گے، تو وہاں ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ تو اس لیے رمضان ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، اس کی قدر کریں۔ ابھی 5 دن یا 6 دن ہمیں ملنے والے ہیں، اس کی قدر دانی کریں۔ ہمیں تجسس تھا، بڑے فکر مند تھے، کیا ہوگا کیا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین جب ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ہر کسی کے دل کو ایک موم کی طرح پگھلا دیتا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم رمضان گزار رہے ہیں، تراویح کے ذریعے، روزوں کے ذریعے جو بھی عبادت کر رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، عبادت و ریاضت کریں، اور رمضان اختتام پذیر ہے، اختتام کی جانب ہے، نہ جانے پھر آنے والے سال ہم رہیں یا نہ رہیں۔ جیسے پچھلے سال سے جو کورونا وائرس کووڈ-19 کا جو مسئلہ چل رہا ہے، وہاں ضعیف تو ضعیف، بیمار تو بیمار، کمزور تو کمزور، بوڑھے تو بوڑھے، بچے تو بچے، بلکہ نوجوان، ہٹے کٹے، لہیم شہیم، طاقتور، اچھا کھاتے پیتے، سب دیکھے دیکھے چل بس رہے ہیں دنیا سے، دیکھے دیکھے تک اس دنیا سے آنکھ بند کر رہے ہیں، روح قبض ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ لیکن ناظرین محترم، باوجود اس کے اگر ہم اب بھی اگر ہم شعور میں نہیں آنا چاہتے تو پھر کب شعور میں آؤ گے؟ اگر ہم اپنے آپ کو ابھی بیدار نہ کریں تو کب بیدار کرو گے؟ تو خدا را جمعۃ الوداع کا دن ہے، ایک تو عید المومنین کا دن، دوسرا رمضان المبارک کا آخری جمعہ، پھر جمعہ کا دن جیسے ہم گزار دیں، تیسری تاخرات ہماری شروع ہوتی ہے۔ کتنی فضیلت ہے الحمدللہ۔ رمضان المبارک کا ہر جمعہ اس مرتبہ اپنے ساتھ اہمیت، فضیلت لیا آیا ہے۔ یعنی پہلا جمعہ 3 رمضان، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال، دوسرا جمعہ 10 رمضان، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال، تیسرا جمعہ جنگ بدر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال، چوتھا جمعہ جمعۃ الوداع، پھر جمعہ کا سورج غروب ہوتے ہی جو رات ہمیں مل رہی ہے ہفتے کی، وہ تیسری تاخرات 25ویں شب رمضان کی۔ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں اس مرتبہ تو دی جا رہی ہے۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے ان تاریخوں کو بار بار دہرانے پر کہ بندگان خدا سال گزشتہ رمضان المبارک کو پا کر اس کو صحیح معنی میں اس کی تعظیم کر نہیں پائے، جی اس کے گھر میں رہ کر عبادت نہیں کر پائے، وہ مزہ حاصل نہیں ہوا، تو شاید اس مرتبہ اللہ رب العالمین رمضان کے ہر دن ہر رات کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ عید المومنین کے دن جو نعمتیں ہمیں دوہری نعمتیں عطا فرما رہا ہے، تو شاید ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ گزشتہ رمضان کا بدلہ بھی اس مرتبہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین محترم عطا فرما رہا ہے، تو شاید ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ گزشتہ رمضان کا بدلہ بھی اس مرتبہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین محترم عطا فرما رہا ہے، تو شاید ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ گزشتہ رمضان کا بدلہ بھی اس مرتبہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین محترم عطا فرما رہا ہے، تو شاید ایسے محسوس ہو رہا ہے
کہ گزشتہ رمضان کا بدلہ بھی اس مرتبہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، تو شاید ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ گزشتہ رمضان کا بدلہ بھی اس مرتبہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، تو شاید ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ گزشتہ رمضان کا بدلہ بھی اس مرتبہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، تو شاید ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ گزشتہ رمضان کا بدلہ بھی اس مرتبہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، تو شاید ایسے کہ گزشتہ رمضان کا بدلہ بھی اس مرتبہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، تو شاید ایسے بدلہ بھی اس مرتبہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، تو شاید ایسے عطا فرما رہا ہے، تو شاید ایسے 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 أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع